السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا کرنا، ان کے لیے اپنے دل میں محبت کا رکھنا، یہ ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری عمل ہے، اور اللہ رب العزت نے بہت زیادہ آداب بتائے ہیں ہمیں۔ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں تو عزت سے، اور اللہ رب العزت نے صحابہ کو بہت آداب بتائے کہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں جب حاضر ہو تو کس طریقے سے حاضر ہو۔ اسی وجہ سے جب ہم روضہ اقدس پہ جاتے ہیں نبی علیہ السلام کے، تو وہاں بھی یہی حکم ہے کہ آوازیں ہماری بلند نہ ہوں، کیونکہ یہ مقام وہ ہے جو کوئی عام مقام نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ آپ علیہ السلام نے ہمیں جیسا بتایا ہے دین پر عمل کرنے کے بارے میں، ہمیں ویسے ہی عمل کرنا ہے۔ آج جو کچھ دنوں پہلے جو ملتان میں ہوا، آج اس کی وجہ سے ایک ایز اے مسلم مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ نہ میری عادت ہے، نہ میں ادھر کروں گا کوئی اختلاف کی بات، لیکن اسلام کو اس طرح سے ریپرزینٹ کرنا، میں صرف یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بھی کرے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، میں نہ ادھر کسی مسلک کی بات کر رہا ہوں، نہ فرقے کی بات کر رہا ہوں۔ جن لوگوں نے بھی یہ کیا، اور جو لوگ بھی اس کے پیچھے تھے، ان کو تھوڑا سا تو احساس ہوتا کہ آج کل سوشل میڈیا کا ٹائم ہے کہ کہاں تک یہ باتیں جائیں گی، یا تھوڑی سی تو عقل آتی کہ ہم کسی کو دیکھیں، غیر محرم لڑکی کا ہم سب کو پتہ ہے ایز اے مسلم کہ وہ کتنی اس کے بارے میں احتیاط بتائی گئی ہے ایک مرد کو، ٹھیک ہے، ہم سب کو پتہ ہے۔ کسی لڑکی کو بیچ روڈ پہ یوں بٹھا دینا، نہ سر پہ دوپٹہ اور نہ کچھ، ایون کہ دوپٹہ اور میں تو کہتا ہوں کہ برقعے کی حالت میں بھی بٹھانا اس طرح مناسب نہیں ہوگا۔ ایک عورت کی عزت ہے اسلام میں، عورت کو اللہ نے عزت دی ہے، اس کی عزت یہ نہیں ہے کہ بیچ چوڑائی میں اس کو بٹھا دیا جائے، جتنی میلی آنکھیں اور اچھی آنکھیں کیا ہم کہیں گے، بہرحال خیر ہم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے کس کی میلی آنکھ کس کی اچھی آنکھ، لیکن ہمیں پتہ بھی تو نہیں ہے نا کون کس آنکھ سے دیکھ رہا ہے۔ تو اس کو بٹھا دینا اور سب لوگوں کا اس کو دیکھنا، اور کانسیپٹ یہ دینا کہ یہ حور کا کانسیپٹ دینا، یہ جہالت کے سوا اس کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فرقوں مسلک سے ہٹ کر سب مسالک والوں کو، سب فرقوں والوں کو اس کی شدید طریقے سے اس کی مزاحمت کرنی چاہیے، اس کو ڈینائی کرنا چاہیے، تاکہ آئندہ یہ جہالت والا کام دین کے نام پر نہ ہو۔ وہی مسئلہ ہے جب آپ اپنی باؤنڈری میں نہیں رہتے اور آہستہ آہستہ اپنی باؤنڈری سے نکلنا شروع کرتے ہیں، جو اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے وہاں تک نہیں رہتے، اپنی سمجھ کو یوز کرتے ہیں، تو پھر سمجھ بہت دور تک چلی جاتی ہے۔ کرسچنز نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا، وہاں تک ان کی عقل چلی گئی۔ وہ بھی تو تعظیم میں کیا نا، تعظیم میں اتنے بڑے کہ ان کو اپنا بیٹا اللہ کا بیٹا مانا، اتنی تعظیم کر دی، کیونکہ اپنی عقل سے چلے۔
اللہ اس کے نبی کی بات پہ عمل نہیں کیا، جب اپنی عقل پہ عمل کیا. جب بھی ہم اپنی عقل پہ عمل کریں گے تو پھر خرابیاں ہی آئیں گی. جب ہی کہا جاتا ہے کہ اللہ اس کے رسول نے جو بتایا ہے اس پہ رہو بس. اپنی عقل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اپنے طریقوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ اس کا نتیجہ ہے کہ جب انسان اپنے عقل اور اپنے طریقوں پہ چلنا شروع کرتا ہے تو پھر یہی ہوتا ہے جو آج ہم نے ملتان میں دیکھا کہ پہلی دفعہ ایسی جہالت کی بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے ایز اے مسلم شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں آپ یہ کام. ایک حور کی بڑی اہمیت ہے، وہ مذاق نہیں ہے. کسی بھی ہم دنیاوی کسی لڑکی کو بغیر دوپٹے کے بغیر پردے کے اس طریقے سے بٹھا دیں اور سب اس کو دیکھیں اور کانسیپٹ کریں. حور کی بڑی اہمیت ہے. اللہ رب العزت اپنے متقین، اپنے مومنین جن کو وہ پسند فرمائیں گے ان کو حور دیں گے. یہ تو بہت ہی عجیب و قسم کی بات ہے. اس پہ تو کوئی کمنٹس کرنے کا بھی انسان کے پاس الفاظ نہیں کہ یہ کیسے انسان اتنی اس قسم کی جہالت میں آگے تک پہنچ سکتا ہے. یہ کوئی وہ کیریکٹر نہیں ہے جو حور کا جو ہے وہ کوئی فلمی کیریکٹر ہو، کوئی سٹوری کیریکٹر ہو کہ کچھ بھی کر کے کارٹون کی طرح کر دیا بچے خوش ہوں گے. یہ وہ والا مسئلہ نہیں ہے. ایک اللہ کی طرف سے ایک حور ایک نعمت ہے جو اپنے ان کے مومنین بندوں کو وہ دی جائیں گی. تو یہ تو دوسرے لفظوں میں حور کا مذاق اڑانا ہے. جو اللہ نے بتایا ہے اس کا مذاق اڑانا ہے. اس وجہ سے میری تو یہ ریکویسٹ ہوگی اس وقت مسلک اور جو دوسری چیزوں سے نکل کر ہر مسلک والا اور جو ہے وہ ہر فرقے والا اس کو شدید طریقے سے اس کو کنڈیم کرے اور ان کو باقاعدہ گورنمنٹ لیول کو گورنمنٹ کو ہماری چاہیے کہ جن لوگوں نے اس میں شرکت کی اور جو لوگوں نے حرکت کی ہے ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور تاکہ یہ نیکسٹ ٹائم جو ہے یہ حرکت نہ ہو. اگر ایسا نہ ہوا، وہی مسلک وہی فرقے کی بات ہوئی، ایک مسلک نے اگر سپورٹ شروع کر دی نہیں یہ صحیح ہوا، ایسا تھا ویسا تھا، گورنمنٹ اگر خاموش بیٹھ گئی تو پھر اس سے بھی زیادہ ہوگا. تو اس وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ اس پہ مزاحمت کرنی چاہیے اور اس کو ڈینائی کرنا چاہیے، اس کو کنڈم کرنا چاہیے. بہرحال بڑا افسوس ہے کہ بھائی ہماری قوم کہاں تک پہنچ گئی. ان کو کیا کرنا چاہیے تھا اور یہ کیا کر رہے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.